انسانیت، انسان بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ مذہب کو نہیں مانتا۔ لوگ کہتے ہیں یار انسانی بھائی چارہ ہونا چاہیے، انسانی ہونا چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اسلامی بھائی چارہ پہلے ہے، انسانی بھائی چارہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ حضرات گرامی قدر یاد رکھیے، مسلمان کے شیان شان نہیں کہ وہ کرسمس میں شریک ہو، ہولی میں شریک ہو، دیگر گندے تہواروں میں شریک ہو، ان کو مضبوط کرے، ان کے عقیدے کے اوپر مہر کو لگائے۔ اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی بچیوں کو بچانا ہے، اپنی بہنوں کو بچانا ہے، اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے، اپنے بیٹوں کو بچانا ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ہمارا عقیدہ اپنا، تمہارا اپنا۔ لا اعبدو ما تعبدون، تم اس کی پوجا کرو، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانو، ہم اکیلے اللہ کو اللہ مانتے ہیں۔ تم ہنومان کو اللہ مانو، ہم اکیلے اللہ کو اللہ مانتے ہیں۔ یہ دعوت ہے، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اس دعوت کا قیام، اس کو یقینی بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ انبیاء نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ نے فتح دے دی، کعبۃ اللہ میں آئے، آپ نے بت چھوڑے، آپ نے بت باقی رکھے، آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے کندھے پہ چڑھا کے کہا سارے بت توڑ ڈالو۔ ان بتوں میں حضرت ابراہیم کا بت بھی تھا، سیدنا اسماعیل کا بت بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم کے بت کو بھی نہیں چھوڑا، سیدنا اسماعیل کے بت کو بھی نہیں چھوڑا، اور بت توڑے کہ نہیں توڑے؟ تو ہمیں بھی بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا ملک کمزور ہے، اس لیے کہ یہ اسلامی ملک نہیں، مسلمان ملک ہے۔ ہم نے اس کو اسلامی ملک بنانا ہے، انشاءاللہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے؟ انشاءاللہ۔ وہ خان لڑکے لڑکیاں نچا رہا ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب کا تو منشور سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرات گرامی قدر، کیا ہمیں نفاذ کتاب و سنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ایک آخری بات آپ حضرات سے کر کے آپ اجازت لیں گے۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، اس سے بہتر قانون کوئی ہو سکتا ہے؟ سچی بات بتانا، اس سے بہتر قانون کوئی ہو سکتا ہے؟ اور لوگ ڈیموکریسی کے لیے، ذاتی ووٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور بتاؤ کسی ملا نے بھی اس وقت اس قرآن کا نام لیا ہے کہ نہیں لیا؟ اللہ کی قسم، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ قرآن پکار رہا ہے، اور میری بات کرنے والے کہاں ہیں؟ قرآن پکار رہا ہے، میری بات کرنے والے کہاں ہیں؟ قرآن بلا رہا ہے، میری بات کرنے والے کہاں ہیں؟ افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون۔ لوگ جاہلیت کی طرف بلا رہے ہیں، لوگ جاہلیت کی طرف بلا رہے ہیں، لوگ گندے قوانین کی طرف بلا رہے ہیں۔ قرآن کی بات کرنے والے کہاں ہیں؟ لوگ گندے قوانین کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن کی بات کرنے والے کہاں ہیں؟ قرآن کے وارث کہاں ہیں؟ قرآن کی جنگ لڑنے والے کہاں ہیں؟ قرآن کے لیے قرآن کے جھنڈے کو اٹھانے والے کہاں ہیں؟ افا حکم الجاہلیت یبغون۔ اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا۔ آؤ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی زبان سے اس بات کو سن لو۔ خدا خود یہ بات کہتا ہے، اور اللہ کی قسم ہے، قرآن مجید سورہ المائدہ آیت نمبر 50، افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ اللہ کے دین سے، اللہ کے قانون سے بہتر قانون کون سا ہو سکتا ہے؟ اس قانون کی بات میاں صاحب بھی نہیں کرتے، اس قانون کی بات خان صاحب بھی نہیں کرتے، اس قانون کی بات چودھری برادران بھی نہیں کرتے، اس قانون کی بات جنرل راحیل شریف بھی نہیں کرتے، اس قانون کی بات ملک کا چیف جسٹس بھی نہیں کرتا۔ اس قانون کے وارث کہاں پر ہیں؟ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ قرآن کے قانون کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟
کہ آپ قرآن کے قانون کی دعوت کو گھر گھر پہنچانے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے اس بات کا عزم کیا ہے اور ہم نے اس بات کا پختہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے قرآن کے قانون کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ حضرات عمران خان کہتا ہے میں آخری بول تک لڑوں گا اور انشاءاللہ قرآن و سنت کے رکھوالے آخری سانس تک لڑیں گے، اور انشاءاللہ قرآن و سنت کے لیے لڑو گے، اور انشاءاللہ قرآن و سنت کی بات کو اس ملک کا مقدر بنانے کی کوشش کرو گے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب قرآن و سنت کا قانون یہاں پہ جاری ہوگا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔